السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الف لام میم۔ ان حروف کا معنی تو کسی کو نہیں معلوم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہہ کر بچ جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، آمنا کہ ہم ایمان والے ہیں، وہم لا یفتنون، ان کا امتحان نہیں ہوگا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو فتنے میں ڈالا نہیں جائے گا، وہم لا یفتنون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اے وہ لوگ جن کے سامنے قرآن پاک موجود ہے، آپ دیکھو کہ تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ہم نے سب کا امتحان لیا، ہم نے سب کو آزمایا ہے۔ ان سے پہلے جتنے لوگ آئے، جتنی قومیں، جتنی امتیں آئیں، سب کو آزمایا گیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بے شک اللہ تعالیٰ یہ جان لینا چاہتے ہیں کہ کون لوگ آمنا کہنے میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کتنے لوگ آمنا کہنے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے گا، سب کو آزمائے گا۔ یہ آزمائش کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی بھید بھاؤ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ صرف ہمارے آمنا کہہ دینے سے یا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان والے ہیں ہمارا کام نہیں چلے گا، امتحان ہوگا، یہ دستور چلا آ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، میرے بندوں کو کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو۔ فاتبعونی، اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری پیروی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو گناہ، غلطیاں، بھول ہو سکتی ہیں اور ہو ہی جاتی ہیں اور ہونا ضروری بھی ہے، یغفر لکم، معاف کر دے گا اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے ہیں، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، نماز کے لیے یا کسی کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو دوڑے، اور جو پانی گر رہا تھا وضو کرنے کے بعد نیچے، صحابہ کرام اس کو ہاتھ پہ لے رہے تھے اور لے کر اپنے چہروں پہ مل رہے تھے، اپنے بدن پہ مل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور بعض روایتیں تو اس بات کی گواہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا تھوک بھی صحابہ کرام زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اسے بھی ہاتھ پہ لے لیتے تھے، اسے بھی اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، اسے بھی اپنے کپڑے پہ مل لیتے تھے۔ اللہ کے نبی سے اتنا پیار، اتنی محبت، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی بنیاد، اسی چیز کو دیکھ کر بہت سے بڑے بڑے دشمنوں نے کہہ دیا اپنے قبیلوں میں جا کر کے کہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، ان کے دین کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، ان کے مشن کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہم نے دنیا دیکھا ہے، لیکن جو نقشہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں وہ نقشہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ ان کے ماننے والے تو اپنے نبی کے منہ سے نکلا ہوا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ ماننے والے اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، بھلا ان کا کوئی مقابلہ کر سکے گا؟ نہ اس نبی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس نبی کے ماننے والوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے دشمنوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ تو صحابہ کرام حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، چہرے پہ مل لیتے تھے، کپڑوں پہ ڈال لیتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ ایسا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا ایسا کرنے پر؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور آپ سے محبت ہے اور اللہ سے محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت نے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کر لیا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے، اللہ کے رسول کی بھی محبت ہے، تو ایسی بات بتاؤں، ایسا کام بتاؤں کہ جس کام کو کرنے کے بعد تمہارا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوگا اور تمہاری یہ محبت قبول ہوگی اللہ اس کے رسول کو، وہ بات بتا دوں؟ اور پھر اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، وہ بات بتا دوں؟ تو صحابہ کیا ہے، حضور ضرور بتا دیں، حضور وہ بات ضرور بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا الصدق والامانت وحقوق الجار، جب کبھی بات کرو جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، سچ بولو، اور کسی کو دھوکہ مت دو۔ امانت کا یہی مطلب ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ مت دو، اور پڑوسی کا خیال رکھو۔ 3 بات فرمایا۔ سوال یہی 3 بات کا ہے، اسی میں انسان پاس ہوتا ہے اور اسی میں انسان فیل ہوتا ہے۔ سوال بہت مختصر ہے، مضمون لکھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو سچائی کے اوپر تو نہ جانے پوری کتاب لکھی جائے گی، امانت پر پوری کتاب لکھ دی جائے گی، حقوق پڑوسی کے حقوق کے موضوع پر بہت بڑی لمبی تقریر بھی ہو سکتی ہے اور کتاب لکھی جا سکتی ہے، مگر فرمایا تمہاری زندگی میں یہ 3 بات آ جائے کہ تم جب بولو تو سچ بولو، اور تم کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو دھوکہ مت دو، اور جو تمہارے اغل بغل میں رہتا ہے اس کا خیال رکھو۔ یہ بات اگر تمہاری زندگی میں آ گئی تو تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو
کہ تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، تمہاری یہ محبت اللہ اس کے رسول کو مقبول ہے، اور پھر اللہ اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ یہی ہے امتحان۔ زبانی جمع خرچ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن عملی ثبوت جو زندگی میں ہو، اعتبار اسی کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم جس نبی کی امت ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو 40 سال تک مکہ والوں کے بیچ میں رکھا ہے، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد آپ کے نبی ہونے کا اعلان ہوا ہے۔ تو 40 سال تک مکہ والوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیکھا؟ مکہ والوں نے یہ دیکھا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ سارے مکہ والوں کی زبان پر آپ کا اصلی نام کم آتا تھا، صادق اور امین کا لفظ پہلے آتا تھا۔ آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ یہ تو مکہ کا ایک ایک فرد، بڑا سے بڑا کٹر دشمن بھی آپ کو سچا مانتا تھا، آپ کو امانت دار مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی 2 صفت 40 سال تک مکہ والوں کو دکھلایا۔ 40 سال تک مکہ والے دیکھتے رہے کہ یہ شخص زندگی میں 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولے، اور کبھی انہوں نے خیانت نہیں کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں 40 سال تک تو آپ رہے سب کے بیچ میں، اور پھر آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو سارے لوگ پلٹ گئے، سارے لوگ مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، آپ کو ستانے لگے، ظلم کرنے لگے، مگر امانتیں مکہ والوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھی تھی۔ اب وہ بھی 1-2 دن نہیں، 13 سال تک۔ 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور 53 سال کی عمر مبارک میں آپ نے مکہ چھوڑا، ہجرت کرنے کے لیے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے آپ ہجرت فرما رہے ہیں، تو مکہ والوں کی امانتیں تو حضور کے گھر میں رکھی تھیں، ٹھیک ہے نہیں تھی؟ اب سب دشمن تھے تو اپنی امانتیں ہٹا لیتے کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارا مال ہضم کر جائیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہضم کر سکتے ہیں، یہ کبھی خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ 13 سال تک اپنا سامان ہٹایا نہیں حضور کے گھر سے۔ آخرش جب حضور نے دیکھا کہ میں تو اب ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے خیانت کر لیا، علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ میری چادر اوڑھ کر، میں تو جا رہا ہوں۔ بعد میں ساری امانتیں جن کی ہیں ان کا نام لکھا ہوا ہے، ان تک پہنچا دینا، پھر تم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے آنا۔ دیکھا آپ نے، وہ امانتیں حضور کے گھر میں رکھی تھیں۔ مکہ والوں نے اپنا سامان ہٹایا نہیں تھا کہ آپ کو امین مانتے تھے، آپ کو سچا مانتے تھے۔ پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی، مسلمان تنگ آ کر، پریشان ہو کر، مجبوری میں مکہ مکرمہ چھوڑے، تو پہلی ہجرت جو ہوئی وہ حبشہ کی ہوئی ہے۔ حبشہ کوئی اسلامی کنٹری نہیں تھا، عیسائیوں کا ملک تھا، لیکن وہاں کا بادشاہ تھوڑا سمجھدار تھا، نیک تھا، حالانکہ عیسائی تھا، تو مسلمان حبشہ ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ مکہ والوں کی یہ بات اکھر گئی کہ یہاں کے بادشاہ نے ان کو پناہ دے دیا ہے، شہریت دے دیا ہے، تو یہاں یہ دین پھیلا دیں گے۔
تو لوگوں نے بادشاہ کے پاس، شاہ حبشہ کے پاس شکایت کیا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر آئے ہیں، آپ ان کو پناہ مت دیں۔ تو بادشاہ نے معلوم کیا کہ کچھ لوگ آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ تو مکہ سے آئے ہیں۔ اچھا، تو مکہ کا اگر کچھ لوگ آئے ہوں یہاں پر، دوسرے لوگ جو شکایت لے کے آئے ہیں ان کو بلاؤ، ہم تحقیق کریں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو ابو سفیان جو بہت بڑے مخالف تھے اسلام کے، سخت مخالف تھے، یہ ایک قافلہ لے کر تجارت کا گئے ہوئے تھے حبشہ، اور سردار تھے۔ تو لوگوں نے انہی کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ مکہ کا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور وہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے ملک آئے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کچھ اور حال چال معلوم کیا کہ وہ کیسے ہیں، کیا ہیں۔ تو اس میں ایک بات اور پوچھا کہ وہ ان کو تم لوگوں نے بچپن سے اپنے یہاں دیکھا تو ہاں دیکھا، کہا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان کے دل میں بات آئی کہ میں کچھ بات کہہ دوں الٹ پلٹ ان کے خلاف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور میں اسے جھوٹ کہہ دوں کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ فرمایا کہ میری ہمت نہیں ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، میں نے آج تک ان کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں، میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کہہ دوں۔ تو میں نے بادشاہ کے سامنے مجبوراً تمام تر دشمنی کے باوجود یہ کہا کہ جھوٹ تو کبھی نہیں بولتے، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی جھوٹ بولے۔ تو بادشاہ ہنسنے لگا، مسکرایا۔ اس نے کہا کہ بڑے عجیب لوگ ہو، جب انہوں نے 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا ہے تو آج وہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیں گے کہ وہ نبی ہو گئے ہیں۔ جب کوئی چھوٹی موٹی بات میں کبھی انہوں نے لین دین کے معاملے میں اور کبھی کسی معاملے میں چھوٹی موٹی جھوٹ بھی نہیں بولا، تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیں گے اکٹھا ہی کہ ہم نبی ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ بادشاہ نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی بنیاد پر جب اس بادشاہ کے انتقال کی خبر ملی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھا۔ حالانکہ وہ ملاقات نہیں ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی، وہ اپنے ملک میں مشغول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ لیکن جب یہ خبر ملی کہ شاہ حبشہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جوڑا اور اس کے جنازے کی نماز غائبانہ پڑھا۔ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو صفت سب مانتے تھے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور کبھی خیانت نہیں کرتے ہیں، اور پڑوسی کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا برتاؤ تھا یہ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا۔ اور صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمایا کہ یہ صفت ان کی زندگی میں بھی آ گئی کہ اب ان کی ذات سے کسی کو دھوکہ نہیں ہوگا۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں، صحابہ کی زندگی، ان کی سیرت کیسی تھی۔ عبداللہ بن جریر انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ میرے لیے گھوڑا خرید کے لے آؤ۔ وہ خادم گیا مارکیٹ میں جہاں گھوڑے کا میلہ لگا ہوا تھا، وہاں اس نے ایک گھوڑا پسند کیا ان کے لیے، گھوڑا والے سے اس کا دام معلوم کیا، کم بیش کر کے معاملہ طے ہو گیا۔ 300 درہم میں گھوڑا کا دام طے ہو گیا۔
وہ لے کر آیا. اس نے مالک سے کہا کہ اس کا دام ہم نے طے کر لیا 300 درہم آپ دے دیجئے اور گھوڑا آپ لے لیجیے. تو وہ دیکھنے لگے گھوڑا کو اور سمجھ گئے کہ یہ شخص انجان ہے، یہ گھوڑے کو پہچانتا نہیں ہے. گھوڑا والا اپنے گھوڑے کی نسل کو نہیں سمجھتا ہے، اور یہ گھوڑے کی نسل کو سمجھتے تھے. گھوڑے کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، بعض گھوڑے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مارکیٹ میں ٹٹو قسم کا ہوتا ہے، اس کا کام اینٹا ڈھونا، بالو ڈھونا، یہ کرنا وہ کرنا. اور بعض گھوڑا بہت قیمتی ہوتا ہے، اچھے نسل کا ہوتا ہے، اور لوگ شاہی بادشاہ لوگ اسی کو خریدتے ہیں. اس پر بیٹھنے کی بات عجیب ہوتی ہے، بیٹھنے والے کی شان بڑھ جاتی ہے. تو وہ پہچانتے تھے کہ یہ تو اچھے نسل کا گھوڑا ہے، 300 درہم میں کیسے مل جائے گا، یہ جانتا نہیں ہے بیچارہ. تو انہوں نے کہا کہ 400 درہم لوگے، اور منہ دیکھنے لگا. دام تو بڑھاتا ہے، جس کی چیز ہوتی ہے وہ دام بڑھاتا ہے. یہ تو لینے والے ہیں، یہ تو گھٹائیں گے کہ بھائی 300 نہیں دینے والے، ہم تو 250 دیں گے، دینا دو نے تو جاؤ. اور یہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ 400 لوگے. انہوں نے کہا دے دیجئے. تو وہ سمجھ گئے کہ ابھی بھی یہ سمجھا نہیں ہے. پوچھا 500 لوگے، اور منہ تاکنے لگا. پھر کہا کہ 600 لوگے، پھر 700 لوگے، 800 میں دو گے. انہوں نے کہا کہ ہم تو 300 میں دے رہے تھے، آپ جلدی سے 800 درہم دیجئے. تو انہوں نے نکال کے 800 روپے درہم دیا اور چھلانگ مارتا ہوا گیا کہ آج ہم نے بازی مار لیا. 300 کا گھوڑا ہم نے 800 میں بیچا. وہ چھلانگ مارتا ہو گیا. خادم محو حیرت تھا. اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ کیا سنک سوار ہو گئی کہ جب اس کا دام ہم نے 300 میں طے کر لیا تھا تو آپ بجائے اس کو اور کم کروانے کے آپ نے پورے 500 بڑھا دیا، 800 درہم دے دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عبداللہ بن جریر نے فرمایا کہ یہ بندہ تو گھوڑے کی نسل کو نہیں پہچانتا ہے، اور اگر ہم 300 درہم میں لے لیتے تو بڑے نقصان میں رہتا یہ، اور میں لینے کو تو لے لیتا، معاملہ تو صحیح تھا، لیکن جب خدا کے ہاں حساب ہوگا تو میں مجرم ٹھہر جاؤں. کہ وہ تو نہیں جانتا تھا گھوڑے کا دام، مگر تم تو جانتے تھے، تم نے کیوں اس کو نقصان پہنچایا؟ میں خدا کو کیا جواب دے سکوں گا؟ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا تھا. میرے لیے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، میرے لیے تو میری امانت داری اور میری ایمانداری اور میری سچائی یہ سب سے بڑی پونجی ہے. ہم اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں یہ صفت ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ ابھی کل پرسوں بارش ہوئی تھی، لگتا ہے نہیں، کل بارش پرسوں ہی تھی، شاید پرسوں ہی. مجھے جانا تھا، مجبوری تھی. میں نے اپنی جو گاڑی ہے سائیکل وائیکل یہیں پر چھوڑ دیا اور میں کسی طرح بھنگنا پہاڑی پہنچ گیا. بچوں کو لینا تھا. وہاں پہ میں نے ٹیمپو ریزرو کیا جو گھیرا گھیرا تھا. میں نے اس سے کہا کہ بھیا ہمارے بچیوں کو لے لو، ہمیں وہاں تک ہمارے گھر تک پہنچا دو، جو مانگو گے دوں گا. اور کچھ بولنے کے لیے میرے پاس تھا ہی نہیں. میں جان رہا تھا کہ وہ جائے گا نہیں. وہ خود بارش میں چھپا بیٹھا ہوا ہے. بولے کہ جائیے جائیے، ابھی نہیں جا رہے، بارش چھوٹے گی تب جائیں گے. تو مجھے اس کو جانے پہ مجبور کرنا تھا، تو میں نے کہہ دیا کہ بھیا جو مانگو گے دوں گا، آپ لے چلو میرے بچوں کو. اور تیار ہو گیا. میں بیٹھ گیا، بچوں کو بٹھا لیا. اب آگے بڑھے تو ساری سڑک پر سیلاب تھا، اور سڑک پہ چھوٹے چکے والوں کا چلنا ناممکن ہو رہا تھا. تو سب چھوٹے چھوٹے چکے والے گلیوں میں گھس رہے تھے. اس نے بھی گلی میں گھسا دیا اور گلی ہو گئی جام. پوری گلی ٹیمپوؤں سے بھر گئی. ٹیمپو کا تو سیلاب ایسے آیا ہوا ہے،
اب بارش کا سیلاب آ جائے، پھر ٹیمپو کا سیلاب آ جائے، تو دو سیلاب جب ٹکراتا ہے تو جو حال ہوتا میں نے دیکھا، وہ سب گلیاں جام، نکلنے کی گنجائش نہیں۔ 1.5 گھنٹے کے بعد کس مشکل سے ہم لوگ 2-3 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے دروازے پہ پہنچ گئے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بولو کیا دیں، وہ چپ، کچھ نہیں بول رہا۔ تو میں نے پوچھا کہ 200 روپیہ دے دیں، ایک دم چپ ہو گیا، کچھ نہیں بولا۔ ہم نے 200 روپیہ دے دیا، وہ گاڑی گھمانے لگا۔ میں نے کہا سنو 100 اور لے لو۔ پھر میں نے اس کو 100 اور دیا، اور 10 مرتبہ اس نے پرنام کیا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ آج زندگی میں اس کو پہلا آدمی ملا ہوگا۔ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تو گاڑی گھما لیا تھا، یہ 200 روپیہ دے دیا اتنے دور کا، اب پھر اوپر سے اور کہتا کہ اور لے لو 100 روپیہ۔ ایسا آدمی نہیں ملا ہوگا، ہم کو 10 مرتبہ پرنام کر کے گیا۔ ہمیں اسی کا ثبوت دینا ہے ابھی دنیا کے سامنے کہ ہم مسلمان کتنا بھی گر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفات کو، اس حکم کو تو توڑ نہیں سکتے کہ ہم سچ بھی بولیں گے اور دھوکہ کسی کو نہیں دیں گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کریں گے۔ یہ صفت مسلمانوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے، پھر دیکھیے گا دنیا کا نقشہ تو چینج ہوگا، دنیا کا نقشہ بدلے گا۔ ہم تو ابھی آزمائش میں ہیں، امتحان ہو رہا ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پرچہ لکھنا نہیں آ رہا ہے، ہم امتحان میں کھرے نہیں اتر رہے ہیں، تو ہمارا کھوٹ سامنے آ رہا۔ آج ہم دوسروں کی برائیاں بڑے انداز سے دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں، اپنی خرابی تو ہم کو دکھائی نہیں پڑتی نا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے بنو اسرائیل کا، کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکل گئے فرعون کے ڈر سے۔ فرعون سب کو مارنے کے در پہ تھا، باہر نکل گئے۔ راستے میں سب جانتے ہیں یہ کہانی، دریا ملا، بحر قلزم۔ الحمدللہ بحر قلزم سے گزر کے ابھی میں آیا ہوں رمضان کے پہلے، اب پورا نقشہ، پوری سین ہمارے سامنے تھی۔ وہ بحر قلزم میں ٹینل بنایا ہوا ہے، اور اس میں بس جو ہے وہ ٹینل میں سے جا رہی تھی، تو ساری بات بتائی جا رہی تھی کہ یہیں پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا تھا، جو دریا رک گیا تھا پانی، اور یہاں سے وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے باہر سینا کے وادیوں میں اتر گئے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی۔ اب حکومت نے ٹینل بنا دیا ہے تاکہ لوگ اس میں جائیں اور اس کہانی کو، قصے کو یاد کریں جو قرآن پاک میں ہے۔ یہی وہ بحر قلزم کا حصہ تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے معجزہ دکھلایا، لاٹھی مارا، پانی رک گیا اور پوری قوم باہر نکل گئی، کسی کو کچھ نقصان نہیں ہوا۔ دیکھا تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام وغیرہ مصر سے ادھر آئے تھے سینا کے وادی میں، اور ہم لوگ سینا کے وادی سے جا رہے تھے مصر کی طرف، بس فرق اتنا ہی تھا۔ تو جب وہ قرآن پاک میں ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے بنو اسرائیل کو پار لگا دیا، سمندر سے اس پار کر دیا، تو یہ لوگ ایک قوم کے پاس آئے، وہ قوم بت بنا کر ان کی پرستش کر رہی تھی، پوجا کر رہی تھی۔ کچھ لوگ چپٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، بعض اپنے بت کے پیر کو، ہاتھ کو پکڑ کے بیٹھے تھے۔ یعکفون علی اصنام لہم۔ بنو اسرائیل نے دیکھا کہ یہ لوگ مٹی کی گائے بنا کر گائے کی پوجا کرتے تھے، بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی ساتھ میں ہیں، اور یہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے ہیں،
لیکن ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اجعل لنا، ہمارے لیے بھی ایسی کوئی مورتی بنا دیجیے نا، کما لہم آلیہ، جیسا ان کی مورتی ہے ہماری بھی کوئی مورتی بنا دیجیے نا۔ دیکھا کیسی فرمائش کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں، یہ لوگ ناچ رہے ہیں، یہ لوگ یہاں پر میلہ لگا کر کے بیٹھے ہیں، اپنے مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، تو اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلیہ، ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دی۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑے جاہل قوم ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں، یہ کہیں خدا، یہ کوئی معبود ہونے کی، اس کو اپنے ہاتھ سے گوندا، اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر لات ماریں گے ادھر پھینک دیں گے جا کے دریا میں، یہ معبود کہاں سے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہے جس نے تم کو بنایا، جس نے ہم کو بنایا، جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ معبود تو وہ ہوگا بنانے والا، معبود بننے والا تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ خود نہیں بنا، اس کو تم نے، ہم نے بنایا۔ آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے بھی اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، ہم نے کہاں کہاں پر دھوکہ کھایا، ہم نے کہاں کہاں پر ان کے کسی عمل کو اچھا سمجھ کر اپنی زندگی میں لایا۔ اب تو مسجد کے دروازے پہ نوشے میاں جب سجدہ کرنے آتے ہیں تو ڈھول بجتا ہے، اپنی آنکھ سے تو دیکھا کل پرسوں کہ دلہا بابو گئے ہیں مسجد میں سجدہ، زندگی میں تو کبھی سجدہ کیا نہیں، وہ سجدہ کرنے مسجد گئے اور ڈھول والا باہر کھڑا ہے مسجد کے گیٹ پر، اور وہ ڈھول بجا بجا کر کے خوشیاں منا رہا ہے لوگوں کو۔ یہ تو مسلمانوں کا حال ہے۔ مسلمان دوسروں کے عمل سے بہت چیڑتے ہیں، مسلمان کو اپنا عمل برا نہیں لگتا۔ ایک نوجوان نے، جوشیلے نوجوان نے ایک غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ مسجد کے قریب میں قبلہ کی طرف کھڑا کھڑا منہ کر کے پیشاب کر رہا۔ بھلا مسلمان نوجوان اس کو برداشت کر سکتا ہے کیا؟ غصہ ہو گیا، مارنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ تم نے ہماری مسجد کے قریب میں کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تم۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بھیا غلطی ہو گئی، ہمیں نہیں معلوم تھا، اب نہیں کریں گے کبھی ایسا، چھوڑ دو، بھاگ جائے یہاں سے، بھاگ گیا۔ اگلے دن ایک میاں جی کا لڑکا وہیں پر اسی طرف منہ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کر کے پیشاب کر رہا۔ بولیے غلط ہے؟ نہیں کرتا ہے گا، نہیں کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کبھی؟ ہم تو روز دیکھتے ہیں، ہاں ہم روز دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ کا جی چاہے تو آپ لوگ بھی آگے دیکھ لیجیے، ہم تو روز دیکھتے ہیں۔ آتے ہیں باہر سے، جاتے 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 جو مسجد ہے گھس گئے اندر، پیشاب خانہ کہاں پخانہ کہاں، پیشاب کر رہے پخانہ کر رہے۔ مسجد میں نمازی بیٹھے ہیں، وہ پیشاب پخانہ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ وہ کوئی غیر مسلم ہوتے ہیں؟ وہ سب مسلمان ہوتے ہیں۔ روز دیکھتا ہوں، رات کو بھی دیکھتا ہوں، دن میں بھی دیکھتا ہوں، قبلہ کی طرف بھی منہ کر کے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے پیشاب کرتے دیکھتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ مت بولیے گا کہ ہمارے نوجوان تو غصہ ہو گئے غیر مسلم پر، وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کے چلا گیا کہ ایسا نہیں کریں گے، اگلے دن خود کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا کہ وہ غیر مسلم ادھر ہی سے گزر رہا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، ارے کیا ہوا بھائی، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ تم کعبہ کی طرف کل تو ہمیں مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، آج تم خود کر رہے ہو کام۔ بولا بھاگ جا، کعبہ میرا ہے، تیرے باپ کا نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا نا کہ کعبہ میرا ہے تو ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے، مسجد ہماری ہے تو ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے، لیکن ہماری مسجد میں تو نہیں آ سکتا ہے، ہمارے کعبہ کی طرف تو نہیں پیشاب کر سکتا ہے، ہم تو کر سکتے ہیں۔ جب ہمارا یہ حال ہوگا تو ہم بڑے امتحان میں مبتلا ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے دین کا، ہمارے نبی کا، ہمارے قرآن کا، ہمارے اسلام کا ساری دنیا احترام کرے، اور ہماری زندگی میں ہمارے دین اسلام کا کوئی احترام نہیں ہوگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ بس اتنی بات ہے کہ ابھی بھی ہمیں سنورنے کی ضرورت ہے،
ابھی بھی ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اتنے امتحان میں مبتلا ہو چکے ہیں، اتنی آزمائشوں میں گھر چکے ہیں، لیکن یہ سب آزمائشیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قیمتی تحفہ عطا فرمایا ہے، 3 بڑے بڑے ہم لوگوں کو عمل بتائے ہیں۔ ایک سچ بولنا، اور دوسرے امانت میں خیانت نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو غفلت میں نہیں رکھنا، اور تیسرے تمہارے پڑوس میں جو کوئی بھی ہے اس کا احترام کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ہمارا ہے نہیں ہے، اب تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں، اب تو دیکھتے کہ وہ ہمارا مطلب کہ وہ سید بولتے ہیں کہ سید ہے کہ نہیں، ہم تو بولتے ہیں کہ وہ حنفی ہے کہ نہیں، اب تو دیکھتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے کہ نہیں، اب تو دیکھتے ہیں کہ وہ سنی ہے کہ نہیں، اب تو یہ بھی دیکھتے ہیں، اب تو کافر و مشرک کا کوئی مسلمان بھلا احترام کرے گا؟ جب دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے، تو پھر ہم اس کا احترام کیوں کریں گے؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمن جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اور حضور کی تعلیم یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں فرماتے ہیں کہ شوربہ بڑھا دو، بغل والے کو بھیج دو، تو ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں کہ حضور تو کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے۔ حضور نے فرمایا ہمارا پڑوسی ہے، ہم کو مذہب نہیں دیکھنا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک دیوار کے سائے میں ہم دونوں بس رہے ہیں، ہمارا پڑوسی ہے، اور پڑوسی کے ساتھ ہمیں اتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں تو لگا کہ اب ان کو ہمارے مال میں بھی وراثت دے دیا جائے گا، وارث بنا دیا جائے گا، جیسے باپ کا بیٹا وارث ہوتا ہے، بھائی وارث ہوتا ہے، اب تو لگتا ہے کہ پڑوسی کو بھی وارث بنا دیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام جب آئے پڑوسی کا حکم دیا کہ پڑوسی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کرے کہ مسلمان بھی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے لگ جائیں، اور یہ بھی کریں اور دعا بھی کریں پڑوسی کے لیے۔ آپ کی دعا رائے گا نہیں جائے گی، پڑوسی غیر مسلم ہے اس کی ہدایت کی دعا کریں، پڑوسی کیسا ہے اس کے آسانی کے لیے، سہولت کے لیے دعا کریں، اس کی دعاؤں کا اثر آپ کی اور ہماری زندگی پر پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔